السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ریئیکشن۔ آج کے ریئیکشن پہلے بات کر لیں گے سارہ یاسین کے ولاگ کی طرف۔ سارہ یاسین کا آج کا جو ولاگ آیا ہے، اس میں سارہ یاسین نے دکھایا ہے کہ وہ بچوں کو جوائے لے کے گئی ہیں، لیکن جو انہوں نے تھمبنیل لگایا تھا اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن بس انہوں نے وہ آنکھ کے پھڑپھڑانے کو جو ان کو پروناؤنس بھی نہیں کرنا آ رہا ہے، لیکن انہوں نے یہی ظاہر کیا تھا کہ اکثر فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ کا جو پھڑپھڑ کرتی ہے اس کو برا مانتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن پھر آگے ایسے ولاگ میں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ صرف سارہ یاسین اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بچے بہت زیادہ انجوائے کیے ہیں ساروں کے ساتھ سارہ یاسین نے مل کے، اور انہیں کافی سارے جھولوں پہ بٹھایا ہے۔ حلیمہ بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہے۔ سب وہ جو ان کی نجمہ کی بیٹی آئی ہوئی ہے، جو جس پہ بہت سارے لوگ بہت ساری تنقید کر رہے ہیں کہ وہ یہاں کیوں چھوڑی ہوئی ہے، لیکن اس نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیا۔ تو خیر آج کے ولاگ میں بس اتنا ہی تھا۔ تو اس کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا ریئیکشن آج کا بہت زبردست ہونے والا ہے، کیونکہ جو 30 سسٹر کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ سارہ یاسین نے جس دن سے یہ میلاد کروایا ہے اس کے بعد سے سارہ یاسین نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے، کھانا کھانا اور صرف کھانا۔ یہ توجہ صرف 30 سسٹر کے بارے میں سے ہٹانے کی ہے، کیونکہ 30 سسٹر ان کے کسی کانٹینٹ میں اب نہیں حصہ لیتی، یعنی کہ وہ کسی ولاگ میں اب نہیں آتی ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 30 سسٹر کے گھر کھانا بھجوایا تھا، لیکن 30 سسٹر نے کھانا لینے سے منع کر دیا۔ تو خیر اب ان کی لڑائی ہے، کب تک سالو ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بندی ہے جو وائی ٹی پہ اتنا شدید ٹارگٹ کر رہی ہے سارہ یاسین کو۔ ڈے 1 سے اس کا بس ایک موٹیو رہا ہے کہ وہ سارہ یاسین کو کسی طرح نوچ کھائے، اس کی ہر طرح سے اس کی تذلیل چاہتی ہے، ہر طرح سے بےزتی چاہتی ہے۔ وائی ٹی پہ وہ کہاں کہاں سے پروف لا کے غلط سچے جھوٹے سب کچھ اٹیچ کرتی ہے، بس اس کا صرف ایک ہی موٹیو ہے کہ وہ سارہ یاسین کے چینل کو فلاپ اور ختم کروا دیں۔ اس سب کرنے کے چکر میں وہ ہمارے پاکستان کو بھی کتنا گندا کر رہی ہے یہ اس کو نہیں پتا۔ بات اللہ والی بنتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن وائی ٹی پہ بیٹھ کے اتنی گندی گالیاں اور اتنی گندے باتیں کرتی ہے کہ کوئی بھی وائی ٹی پہ بیٹھ کے ایسے نہیں کر سکتا۔ سارہ یاسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ غلیظ کانٹینٹ لاتی ہیں، یہ لاتی ہیں، تو سارہ یاسین کے کانٹینٹ میں دیکھنے میں صرف انسان انجوائے کر سکتا ہے، خوش ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی باتیں، آپ کی تو کہانی صرف پیچھے سے ہی شروع ہوتی ہے اور پیچھے بھی ختم ہوتی ہے، لیکن آپ اتنی گندی کسی کو کیسے بول سکتے ہو؟ یہاں تک کہ اب ان کا دل نہیں بھرا، ان کی وہ ہوگی ہے تو انہوں نے جو سارہ یاسین کے سپورٹرز ہیں ان کو بھی بدوائیں دینے شروع کر دی ہیں، یہاں تک کہ رزق کے بارے میں بھی بہت زیادہ بدوائیں دی ہیں سارہ یاسین کو، کیونکہ اس بندی سے ڈے 1 سے اس کا موٹیو ہے سارہ یاسین کے پاس سے پیسہ جو اتنا ایک دم سے آیا ہے وائی ٹی کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے، تو وہ چھن جائے، وہ یہ نہیں چاہتی ہے ان کو ہنستا بستا دیکھنا۔ خیر دوسری طرف ان کے بچوں کو بہت زیادہ حد سے زیادہ ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، بچوں کو ہر وقت کہا جا رہا ہے کہ ان کے بچوں کا اسکول چھوٹ چکا ہے، بچے ٹیوشن نہیں جا رہے۔ اب آپ ایک ہی جگہ ایک ہی طرح کا کانٹینٹ اگر سارہ یاسین دکھائیں گی تو لوگوں کو تب بھی ہضم نہیں ہوگا کہ کیا صرف آپ کے کانٹینٹ میں صرف ایک ہی طرح کی بات ہے کہ بچے اسکول جا رہے ہیں، بچے واپس آ رہے ہیں، آپ ناشتہ بنا رہی ہیں، آپ لنچ بنا رہی ہیں، تو یہ کانٹینٹ دیکھ دیکھ کے ہم بور ہو گئے ہیں۔ جیسے ساجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کوثر کے نام ہے، یہ صرف دکھاتا رہتا ہے اس کے منہ پہ لائٹیں مار کے اور کیمرہ مار کے، اور ہم صرف اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ تو اسی طرح سارہ یاسین کے ولاگ میں بھی بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کچھ نیو دیکھنا، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بندی بس شروع میں ہی 1-2 دن اٹھی تھی، اس کے بعد ارے تم مائیں لگتی ہو سارہ یاسین کے بچوں کی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پہ لاکھوں لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے ہیں، تو ان کا کیا سانسیں نہیں چل رہی ہیں، گزارا نہیں ہو رہا ہے؟ اگر سارہ یاسین نہیں پڑھا رہی تو وہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے بچوں کا بہتر مستقبل خود سمجھتی ہے، تم لوگوں کی کوئی وہ نہیں ہے کہ تم ایک ایشو کو بار بار گھسیٹ کے بالکل اب تو ہم بھی تنگ آ چکے ہیں، بس ایک ہی موٹیو ہوتا ہے سارہ یاسین کے بچے ٹیوشن جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، سارہ یاسین کے بچے اسکول جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ تو اور پھر اس دن وہ جب سارہ یاسین اس کے گھر گئی ہوئی تھیں بابر کے گھر دعوت تھی، یا ویسے ہی بندہ ملنے جاتا ہے، تو وہ گئی ہوئی تھی، تو اس پہ وہ جو بیٹھا ہوا تھا رمضان بیٹھا ہوا تھا، وہ رمضان کی عادت ہے اپنا نا جو چہرہ ہے وہ ایک دم سے آگے کر لیتا ہے ایکسپریشن، یعنی فوراً تبدیل کرتا ہے، اس کے ایکسپریشن کی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، کبھی کیسا ریئیکشن کر لیتا ہے کبھی کیسا ریئیکشن کر لیتا ہے۔ تو وہاں پہ جب ویڈیو بن رہی ہوتی ہے نا تو ریئیکشن ایک دم سے کیپچر ہو جائے نا تو کیا سے کیا ریئیکشن وہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ویڈیو کے دوران کسی
کسی لیڈی نے رمضان اور ستارہ کی جو پکچر ہے وہ کلک کر کے لگا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کری ہے کہ کیسے اس کو دیکھ رہا ہے جیسے کوئی مجنوں دیکھتا ہے، کوئی عاشق دیکھتا ہے۔ تو کسی نے بہت ہی اچھا کمنٹ نیچے بھی دیا ہے، اس پہ انہوں نے ذلیل کر کے اس کو بگا دیا۔ اچھا یہ جو ہیٹرز ہیں نا، ان کے نیچے اگر کوئی کمنٹ کر دو نا ستارہ یاسین کے بارے میں، یعنی اس کی سپورٹ کر دو ستارہ یاسین کی، تو یہ ایسا لتھاڑتے ہیں، ایسا بدتمیزی سے اس کو جواب دیتے ہیں جیسے پرسنلی ان کو کیا سمجھ نہیں آتی، اتنی پرسنل ہوتے جا رہے ہیں۔ خیر انہوں نے جو ہے جو ان کے بابر کے ابو ہیں انہوں نے بھی ایکسپوز کر دیا ندیم کو یہ اس طرح ایکسپوز کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ندیم کنٹینٹ بنا رہا ہے یہ سارا فیک اور جعلی ہے، انہوں نے صرف اس عورت کو 300 روپے پیسے دیتے ہیں اور بس اس کو کنٹینٹ کے طور پہ رکھا ہوا ہے، باقی اور کوئی اس میں ریالٹی نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے۔ اور اس کنٹینٹ میں آج سائمہ نے بھی ہم نے لگایا ہوا تھا کہ مجھے معاف کر دو، یہ سب کچھ مجبوری میں کیا، پتہ نہیں اس کے اندر کیا نکلے گا، کیونکہ سائمہ کا ولاگ کبھی بھی میں اگر کھول بھی لوں نا اس کے تھم نیل دیکھ کے، کیونکہ تھم نیل ایسے لگاتی ہے کہ انسان کلک کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کا کھول بھی لو تو اندر اس کا ولاگ فوراً سے دوبارہ بند کرنے کی دل کرتا ہے، یا اللہ یہ جو تھم نیل ہے اس کے کہاں یہ بات کلک کرے گی، لیکن اس کے تھم نیل اور اس کے ولاگ میں کوئی میچ نہیں ہوتا۔ تو خیر وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے ندیم کا جو کنٹینٹ ہے اونلی فیک ہے، صرف ویوز کے لیے ہے، صرف وائی ٹی پہ ہٹ ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے ہے۔ اور بات کریں گے نینا کی، تو نینا دیر آئے درست آئے، آپ کو شکر ہے احساس ہوا کہ اب میں تھک چکی ہوں ان سب چیزوں سے، آپ وہاں پہ گئی ہی نہیں ہو جاب شاپ کے چکر میں، جو جاب کے لیے جاتا ہے اس کے جو موٹیو ہوتے ہیں، اس کے جو ارادے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے جیسے آپ کے ہیں۔ اب آپ ان دا اینڈ جب آنے والی ہو تو آپ کہہ رہی ہو مجھے یہاں پہ بھی جاب مل گئی ہے، مجھے وہاں پہ بھی جاب مل گئی ہے، بٹ اب میں جاب نہیں کرنا چاہتی، اب میں کوئی اسٹرگل نہیں کروں گی، میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہوں گی اور انجوائے سے زندگی گزاروں۔ وہ تو آپ کو پہلے بھی سمجھ آ جانا چاہیے تھا۔ ہاں یہ اگر آپ گھومنے پھرنے جا رہی تھی، اپنے آپ کو مائنڈ کو ریلیکس کرنے جا رہی تھی تو یہ الگ بات ہے، ورنہ ایسی کوئی ماں نہیں ہوتی جو اتنے سے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے جاب کرنے جائے گی، یہ سب باپ کا کام ہوتا ہے، عورت کا کام نہیں ہوتا۔ پھر آپ کہتی ہو آپ کے ہیٹرز یہ، تو آپ خود غلط کام کرو گی تو ہیٹرز تو کچھ بولیں گے ہی نا۔ اور خیر اب آپ کو سمجھ تو آ گئی ہے کہ اب میں پاکستان واپس جاؤں گی، اب مجھے یہاں پہ کوئی اسٹرگل نہیں کرنی، کوئی محنت نہیں کرنی۔ تو اب اگر آپ کو جاب مل بھی رہی ہے نا تو آپ پلیز واپس آ کے اپنے بیٹے کو سنبھالیں، وہاں پہ آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اس سب کو فیوچر نہیں کہتے، اس کو صرف خواری کہتے ہیں، جو کہ آپ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہو، کبھی ایک روڈ پہ تو کبھی دوسری روڈ پہ۔ اچھا میں کتنے دنوں سے نہ صرف ایک ہی کنٹینٹ دیکھ رہی ہوں مریم فہد کا، جو کہ ہے آج کل وائی ٹی پہ بہت زیادہ وہ ہو رہا ہے، کیونکہ ستارہ سے اس سے ریلیٹڈ اس کو بہت زیادہ مکس اینڈ میچ کیا جا رہا ہے، تو میں بھی تھوڑا بہت شوق سے اس کو دیکھ لیتی ہوں۔ تو خیر وہ پہلے بہت اچھی سپورٹر تھی ستارہ یاسین کی، لیکن اب ان کا پتہ نہیں آپس میں کون سے کلیش آئے ہیں جو کہ سالو ہونے کا نام نہیں لے رہے، لیکن پھر بھی وہ ستارہ کو غلط نہیں کہہ رہی، لیکن کبھی ایک کی لائف پہ ہوتی ہیں کبھی دوسری لائف پہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ اسٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ان کے شوہر کی جو جاب ہے نا وہ ان کا کلیم ہے کہ وہ سلمیٰ کی وجہ سے چھٹی ہے، لیکن انہوں نے کلیئر تو نہیں کہا، لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارا گھر برباد کرنے میں سلمیٰ بہت حد تک مجھے اس پہ شک ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے شوہر کی جو جاب ہے نا وہ چھوٹ گئی ہے۔ خیر لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ستارہ یاسین نے ایسا سب کچھ کیا، لیکن ستارہ یاسین کو کیا ضرورت ہے کہ وہ دبئی جیسی جگہ پہ جا کے اس کے شوہر کی جاب کو کچھ کرے گی، لیکن خیر اس کے اوپر بھی بہت زیادہ بلیم آیا گیا ہے ستارہ یاسین کے اوپر بھی، لیکن جو مریم ہے نا وہ کافی حد تک بہت پیشنٹ بھی دکھاتی ہیں، بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی ہیں، ایک ہی بات کو بار بار سن کے ان کا پھر بھی بہت زیادہ نا تحمل سے اس کا جواب دیتی ہیں، غصہ تو کرتی ہیں لیکن پھر بھی تحمل سے جواب دیتی ہیں، لیکن ان کا ایک ہی موٹیو ہے کہ میرے شوہر کی جاب، تو میرے شوہر کی جاب جیسے آپ وائی ٹی پہ بول رہی ہو یہ سب باتیں، تو ان طرح کون دلانے والا ہے؟ یہاں پہ تو لوگ جاب کو جو لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو چھیننے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو جاب دلانے کا تو دور دور تک کوئی سوال نظر نہیں آتا یہاں پہ۔ آپ اتنا یعنی کہ یہاں پہ آ کے روتی رہتی ہو جاب کا، تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وائی ٹی پہ کوئی بھی آپ کی ایسا چھل کرے گا، اور یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے مشکل میں ہیں، ٹربل میں ہیں، تو وہ سالو ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، آپ کا بھی یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ خیر آج کل بہت زیادہ مریم فہد کو بھی یہ بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ لوگ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ وہ ستارہ یاسین کے بارے میں کچھ غلط بولیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ کلوز رہ چکی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت سارے ایسے راز ہوں گے ستارہ یاسین کے بارے میں جو کہ ہمیں اگر معلوم ہوں گے تو ہم وائی ٹی پہ بہت زیادہ ہنگامہ پھیلا سکتے ہیں۔ خیر ایک یہاں پہ وائی ٹی پہ ایک لیڈی ہیں، ان کا نام میں نہیں لوں گی، لیکن وہ بہت زیادہ ٹارگٹ کرتی ہیں ستارہ کو، ستارہ کی ہر بات، اس کی سوتن، یعنی ڈے ون سے ستارہ یاسین کی جو یہ
سب کنٹینٹ ہے نا یہ سب فیک کہنے پہ نا اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، اور وہ اپنے آپ کو خود بھی وہ ایکسپوز کرتی رہتی ہیں ساتھ کے ساتھ، لیکن وہ بہت زیادہ گندی لینگویج یوز کرنے لگ گئی ہیں، کیونکہ اب ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ اس طرح تو لوگ نہیں ہو رہے، اور انہوں نے یہاں اس حد تک چلے گئے کہ وائی ٹی پہ اگر سیکنڈ میرج کا چلتا ہے تو میں بھی اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا رہی ہوں، تو اگر آپ دوسری شادی کروا رہے ہو تو آپ کو مبارک ہو، آپ کرواؤ سو بھی۔ کہتے ہیں نا کبھی کبھار انسان کوئی باتیں اپنے منہ سے نکالتا ہے وہ سچ بھی ثابت ہو سکتی ہیں، تو بات ہمیشہ وہی کرنی چاہیے جو کہ آپ پھر اس کو سہ سکو، برداشت کر سکو۔ تو ستارہ یاسین کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہو کہ ستارہ نے یہ سب کنٹینٹ صرف ہٹ ہونے کے لیے کیا، تو میں بھی ابھی یہ اپنا چینل گرو کرنا چاہتی ہوں، اس کو فیمس کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی کہ جو نہ ہو چیز۔ تو ستارہ کو بھی جادو نہیں آیا تھا، یا کوئی اس کو بھی وہ نہیں ہوا تھا، الہام نہیں ہوا تھا کہ میں اگر یہ کروں گی تو میں ایک دم سے ہٹ ہو جاؤں گی۔ تو وہ جو جب اس کی دوسری شادی ہوئی تھی ساجد کی، تو اس نے وہ ویڈیو اس طرح کی بنائی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں نا وہ اٹیک کر گئی، لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی، جس کی وجہ سے ستارہ یاسین لوگوں کے دلوں میں رہنے لگ گئی۔ اب اس میں ستارہ یاسین نے کیا کہتے ہیں سوچی سمجھی پلاننگ تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی، سب کچھ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو سوچ انسان تو یہاں بیٹھ کے، اب میں بھی یہاں بیٹھ کے میرے بھی لاکھوں ویوز ہو جائیں، لاکھوں سبسکرائبر ہو جائیں، میرا بھی سوچی سمجھی پلاننگ تو ہے، لیکن میں کر نہیں پا رہی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی انسان کی محنت اور کوشش وہ نہیں کر پاتی ہے جو کہ اس کا ایک دم سے نا لک کام کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف سب کوثر کا ہے اور کوثر فیک ہے، یعنی کوثر بیوی بھی کہتے ہو اور کوثر فیک بھی کہتے ہو، تو یہ کانسیپٹ آپ سب کا مجھے سمجھ نہیں آتا۔ تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو جانے سے پہلے سبسکرائب کر کے لاسٹ میں جائیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔